گہرے اور وسیع جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانے درخت کے سائے تلے سکون کا بسیرا تھا۔ یہ جنگل کمال کی حسین وادی میں واقع تھا۔ گنے، درخت، بلگاتے نالے نہ، پرندوں کی چہچہاہٹ اور جانوروں کی آزادی نے اس جنگل کو ایسا بنا دیا تاکہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا۔ لیکن یہ جنگل عام جنگلوں جیسا نہ تھا۔ یہاں ایک راز چھپا ہوا تھا۔ وہ راز کسی خزانہ یا سونے کے ڈھیر کا نہ تھا، بلکہ ایک اللہ کے ولی کی موجودگی کا تھا جو برسوں سے اسی جنگل میں گوشہ نشین اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے ولی حضرت بابا فخر الدین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وہ کسی گاؤں یا شہر میں نہیں رہتے تھے، بلکہ جنگل کے اندر ایک چھوٹی سی کٹیا میں عبادت الہی اور ذکر میں مشغول رہتے۔ ان کی زندگی کا مقصد دنیاوی آسائش نہ تھی، بلکہ اللہ کی رضا کا اصول تھا۔ بابا فخر الدین کا حال یہ تھا کہ جنگل کے جانور بھی ان کے ساتھ مانوس ہو گئے تھے۔ شیر، ہرن، بندر، پرندے اور حتیٰ کہ سانپ تک ان کے قریب آتے اور انہیں نقصان نہ پہنچاتے۔ ولی اور جانوروں کا تعلق بابا فخر الدین کے اکثر اپنے خیمے کے باہر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے۔ ایک دن ایک مسافر اسی جنگل سے گزرا اور حیرت سے دیکھا کہ ایک شیر بابا کے پاس آ کر بیٹھ گیا جیسا کوئی وفادار کتا ہو۔ مسافر ڈر کے مارے کانپنے لگا، مگر بابا نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے یہ بھی عاجز ہے۔ جب دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتا ہے تو درندے بھی مہربان ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر مسافر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا کہ دنیا میں سکون دولت سے نہیں بلکہ اللہ کے یاد سے ملتا ہے۔ پرندوں کی مجلس، ہر صبح جب سورج کی پہلی کرن جنگل میں اترتی تو پرندے بابا کی کٹیا کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے۔ ان کی چہچہاہٹ ذکر کی محفل جیسی لگتی۔ بابا فخر الدین کے ہاتھ اٹھ کر عثمان کی طرف چلے جاتے اور دعا کرتے، اے اللہ، جیسے یہ پرندے رزق کے لیے تیرے پاس آئے ہیں، اسی طرح ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ اور اپنے قریب کر۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شکاری آیا اور اس نے پرندے مارنے کے لیے جال پھیلایا، مگر جیسے ہی وہ بابا کے قریب پہنچا تو جال میں پھنسنے کی بجائے پرندے اڑ گئے اور شکاری خود زمین پر گر گیا۔ بابا نے اسے اٹھایا اور فرمایا، بیٹا رزق کے لیے محنت کرو مگر ظلم نہ کرو۔ یہ پرندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہر ایک کے لیے رزق تقسیم کر دیا ہے۔ شکاری نے توبہ کی اور بابا کا مرید بن گیا۔ ولی کا امتحان۔ ایک دن جنگل میں قحط پڑ گیا، ندی نالے سوکھ گئے، جانور پیاس سے تڑپنے لگے، درختوں کی پتیاں جھڑنے لگیں۔ لوگ گاؤں سے آ کر بابا فخر الدین سے دعا کی درخواست کرنے لگے۔ بابا نے جنگل کے تمام جانوروں کو جمع کیا۔ یہ منظر بہت عجیب تھا۔ شیر، ہرن، خرگوش، پرندے سب ایک جگہ جمع تھے۔ بابا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، یہ تیری مخلوق ہے، یہ سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، تو ان پر کرم فرما۔ دعا ختم ہوئی ہی تھی کہ اچانک بادل چھا گئے، گرج چمک کے ساتھ بارش برسنے لگی، ندی نالے بھر گئے، پیاس سے جانور دوڑ کر پانی پینے لگے۔ لوگ حیرت زدہ تھے۔ کسی نے کہا، یہ بابا کے کمالات ہیں۔ بابا مسکرا کر بولے، یہ میرے کمالات نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ولی وہی ہے جو اپنے رب کے سامنے عاجز رہے۔ انسانوں کو سبق۔ بابا فخر الدین کے صرف جانوروں ہی کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بھی ہدایت کا چراغ تھے۔ گاؤں کے لوگ اکثر آتے اور سوالات کرتے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا، بابا جی ہمیں بتائیں کہ سکون کیسے ملتا ہے؟ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، دولت کماتے ہیں، مگر دل خالی رہتا ہے۔ بابا نے جواب دیا، بیٹا سکون دولت میں نہیں بلکہ اپنے رب کو پہچاننے میں ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لے تو دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ دیکھو، یہ ہرن، یہ شیر، یہ پرندے، یہ سب اپنے اپنے حال میں خوش ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نظام کو مانتے ہیں۔ انسان کا دل چین ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، بابا جی آج مجھے حقیقت سمجھ آ گئی۔ ولی کی کرامت۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک خوفناک آگ لگ گئی۔ شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، جانور گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، لوگ جمع بھی ہوئے، لوگ چیخو پکار کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں بابا فخر الدین نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ، یہ تیرا جنگل ہے، یہ تیری مخلوق ہے، تو ان پر رحم فرما۔ دعا ختم ہونے کے دیر ہی تھی کہ ہوا کا رخ بدلا اور بارش برسنے لگی، آگ بجھ گئی۔ یہ سب لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بابا نے فرمایا، یاد رکھو مشکل میں صرف اللہ ہی مددگار ہے۔ ولی نبی اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آخری نصیحت، بابا فخر الدین نے اپنے
زندگی کے آخری ایام بھی اسی جنگل میں گزارے۔ ان کا کٹیا آج بھی موجود ہے، لوگ وہاں جا کر سکون اور روحانیت محسوس کرتے ہیں۔ ان کی ایک نصیحت آج بھی لوگوں کو یاد ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ جنگل کے جانوروں کی طرح سادہ اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا بن جائے۔ جو کچھ نصیب میں ہے وہی ملے گا، کسی پر ظلم نہ کرو، نہ انسان پر نہ جانوروں پر، سب اللہ کے بندے ہیں۔ جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔